الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارے ایک بہت عزیز ہیں، انہوں نے ایک خاص موضوع کی طرف آج کے لیے توجہ دلائی ہے، اور ان کا اظہار خیال یہ تھا کہ اگر آج ہو جائے تو بہرحال پھر خیال یہ آیا کہ ان نے جو موضوع دیا ہے انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا ہے. ویسے عام طور پر یہ موضوع سب کے ساتھ جڑ جاتا ہے الا ماشاء اللہ، ورنہ ہمارا تو سلسلہ چل رہا تھا قیامت کے حالات، لیکن کیا پتہ اگلے اتوار کو ان کا آنا ہو سکے نہ ہو سکے، ہم رہیں نہ رہیں، اس لیے ضرورت سمجھی کہ اس موضوع پر آج ہی کچھ عرض کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے. بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ ضرورت تو اکثر حضرات کی ہوتی ہے، کوئی اس کا اظہار کر دیتے ہیں اور کوئی اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں. مثلا ایک عرصہ ہوا ہم نے ایک درس دیا تھا مسائل جنسیات پر. اب یہ مسائل جنسیات موضوع ایسا ہے جو صرف ہر گھر کے نہیں، ہر شخص کی ضرورت ہے، لیکن پوچھنے والے آپ کو ہزاروں میں چند ملیں گے جو ان موضوعات پر پوچھتے ہوں. وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، میرے دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. اس لیے جس کیفیت سے وہ صاحب گزر رہے ہیں شاید ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں میں تنہا ہوں. ایسے نہیں ہیں، اس بھیڑ میں ہزاروں ہیں.
فرق یہ ہے کہ آپ نے اظہار کر دیا اور کوئی اظہار نہیں کرتا۔ میں اب صرف باتیں چند عرض کروں گا۔ اگر آپ ہمارے جتنے درس ابھی تک محفوظ ہوئے ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ قبول فرما لیں، لیکن یہ دنیا دار العمل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں امید اور خوف کو رکھا ہے۔ امید یہ ہونی چاہیے کہ اللہ قبول فرمائیں گے، خوف اس چیز کا ہونا چاہیے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی رہ گئی ہو۔ فیصلے تو قیامت کے دن ہوں گے کہ آیا کس کا کون سا عمل قبول ہے اور کس کا کون سا عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اب میں آپ کو مسئلہ سناتا ہوں، جن کا یہ مسئلہ ہے وہ یہ سنیں کہ ان کا ہے، آپ اپنی جگہ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا ہے، اور میں اپنی جگہ یہ سمجھوں گا کہ یہ میرا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ ان کا ہے، یہ سمجھیں یہ ان کا ہے، اور پھر یہ لٹھ لے کے دوسرے روز میرے پیچھے آ کھڑے ہوں۔ نہیں، یہ سب کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے پہلے ذہن بنائیے کہ جو بات ہم سن رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کئی کتابیں نازل فرمائیں، ٹھیک ہے؟ اس آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے جو کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اتاری ہے، اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ صرف ایک کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف ایک کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ایک بات وہ آپ کے لیے تو ہے لیکن میرے لیے نہیں ہے؟ نہیں، وہ میرے لیے بھی ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے، وہ مسلمان کے لیے بھی ہے، وہ کافر کے لیے بھی ہے۔ اگر کافر کے لیے حضور کی باتیں نہیں ہیں نعوذ باللہ، تو پھر کافر تو مکلف ہی نہیں رہے، پھر تو وہ بری الذمہ ہو گئے۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ مکلف ہے، چاہے وہ مسلمان ہے اور چاہے کافر ہے۔ اب بات کو سنیے گا، میں کوئی تمہید میں نہیں جاتا، وقت تھوڑا ہے، میرے ذہن میں جو باتیں آئیں گی میں آج ہی عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا، ٹھیک ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کے خالق اللہ ہیں، ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ جیسے اس دن میں یہاں بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر، سوال یہ آیا تھا کہ مخلوق کس کو کہتے ہیں، تو اب وہ بچے بھی پوچھ رہے تھے کہ جی مخلوق کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مختصر سا جواب آپ بھی ذہن نشین کر لیں، اللہ کو چھوڑ کر باقی سب مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ خالق تو ایک اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر باقی سب مخلوق ہیں، چاہے وہ عرش ہے تب بھی مخلوق ہے، وہ لوح ہے تب بھی مخلوق ہے، وہ آسمان ہے تو تب بھی مخلوق ہے، وہ یہ دنیا ہے تب بھی مخلوق ہے، اگر وہ آپ اور ہم تب بھی مخلوق ہیں، اگر صحابہ ہیں تو تب بھی مخلوق ہیں، اولیاء ہیں تو تب بھی، اور انبیاء ہیں تو، اور حضرت محمد الرسول اللہ ہیں تو تب بھی، اللہ کو چھوڑ کر باقی سب۔ ہاں، باقی تلک الرسل، جو درجات ہیں وہ الگ الگ ہیں، درجات جو ہیں الگ الگ ہیں، وہ اپنے مقام کی بحث ہے۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا وجود اللہ نے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے؟ اس وجود کے اندر اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جو دھڑکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی دھڑکن آپ بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کی دھڑکن دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ ایسی چیز ہے وجود میں کہ اگر وہ صحیح ہے تو سارا وجود صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو حضور نے فرمایا پھر سارا وجود اس سے متاثر ہوگا۔ یہ یاد، جب اگر اس میں اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اس حصے میں اگر کوئی جھول ہے تو پھر وجود میں جھول رہے گا، اس کو کوئی نہ کوئی بیماریاں گھیریں گی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود ہی وضاحت فرما دی کہ وہ کیا ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے وہ کیا ہے، وہ دل ہے۔ یہ ٹھیک ہے تو سارا وجود ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہے تو سارے وجود میں گڑبڑ آئے گی، وہ چاہے کسی بھی لحاظ سے آئے۔ اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں؟ اچھا، اب آگے سنیے، اب ہم میڈیکل کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، ہم دین اسلام کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر یہ دل سنورتا ہے، ہر چیز سنورتی ہے، اس کو سمجھیے گا، لیکن
اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے دل کا ذکر فرمایا ہے، احادیث کو پڑھیں تو احادیث طیبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اعمال ہیں، اقوال ہیں، تقاریر ہیں۔ اچھا، احادیث طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کئی مواقع پر ارشاد فرمایا۔ علماء نے دل کے حالات لکھے ہیں۔ اس دل میں غور کریے گا، کبھی تو کچھ لوگ آتے جاتے ہیں، اچھا کبھی کچھ تمنائیں آتی جاتی ہیں، اور کبھی کچھ خیالات آتے جاتے ہیں۔ تین میں حصے کر رہا ہوں، میں ہر طرف نہیں جاتا، بس تھوڑی تھوڑی باتوں کو مثال کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس دل کے دائرے میں کبھی تو کچھ لوگ ہیں جو آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا کبھی اس دل کے اندر کچھ تمنائیں ہیں جو آتی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی اس دل کے اندر کچھ خیالات ہیں جو آتے جاتے ہیں۔ جو دل کے اندر لوگ آتے جاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے ہی اچھے ہوں، اور جہاں یہ ضروری نہیں ہے تو وہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ ہی برے ہوں۔ ممکن ہے یہ دل کسی شخص سے جڑ جائے، وہ شخص اچھا نہ ہو، اور ممکن ہے یہ دل کسی سے جڑے اور وہ شخص بہت اچھا ہو۔ اسی حوالے سے علماء نے فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے، وہ اپنے مریدوں کے ساتھ بازار میں نکلے تو ایک ٹھیلے والا ٹھیلا لگا کر سنگ ترے بیچ رہا تھا۔ آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اردو اچھا چل، سنگ ترے بیچ رہا تھا تو اس ایک آواز لگا رہا تھا پنجابی میں، چنگے سنگ ترے۔ چنگے کس کو کہتے ہیں؟ چنگے سنگ ترے۔ تو علماء عجیب بات فرماتے ہیں کہ حضرت کے کان میں جب یہ آواز آئی تو حضرت پر ایک حال طاری ہو گیا، گر گئے۔ شاگردوں نے اٹھایا، ایک جگہ پر بٹھایا، کچھ افاقہ ہوا تو انہوں نے فرمایا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا اس کا جملہ اتنا اچھا لگا کہ دل پر ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ ہوش آگے پیچھے ہو گئے۔ فرمایا حضرت اس نے کیسی ایسی بات کہہ دی تھی؟ فرمایا سنا نہیں، وہ کہہ رہا تھا چنگے سنگ ترے۔ کہ جی حضرت ٹھیک ہے، وہ اپنے وہ سنگ تروں کو کہہ رہا تھا چنگے سنگ ترے۔ فرمایا نہیں، تمہاری نظر یہیں ٹھہر گئی ہے نا، آگے ذرا سوچو۔ چنگے سنگ ترے اس کا معنی یہ ہے جو اچھوں کے سنگ لگ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے۔ اچھا پتہ چل رہا ہے کہ اس دل میں کچھ لوگ جو آتے جاتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے اچھے ہوں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ سارے برے بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر اچھوں کے ساتھ دل جڑ گیا تو پھر چنگے سنگ ترے۔ اچھا اب علماء فرماتے ہیں جہاں اس دل میں کچھ لوگ آتے جاتے ہیں وہاں اس دل میں کچھ تمنائیں آتی جاتی ہیں۔ اچھا جب تمنائیں آتی جاتی ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر تمنا اچھی ہو، تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر تمنا بری ہو۔ اگر دل میں تمنا یہ آ رہی ہے، غور کریے گا، اگر دل میں یہ تمنا آ رہی ہے ایک چیز پر آپ کا حق نہیں ہے، کاش یہ چیز میری ہو جائے، اچھا پھر خیال آتا ہے یار اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یہ تمنا جائز ہے؟ یہ تمنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ تمہیں اگر نہیں ملی ہے کسی حکمت کے تحت نہیں ملی ہوگی، یہ تقسیمیں تو اللہ کی ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ اس چیز کو تمہیں دینے میں فائدہ ہے یا تمہیں دینے میں نقصان ہے۔ اگر اس کو دی ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اب برجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جی اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ تمنا جائز نہیں ہے۔ اچھا اب پتہ چل رہا ہے کہ کچھ تمنائیں دل میں آئیں تو ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہوں، تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہر تمنا بری ہو۔ ایک انسان دور دراز بیٹھا ہے لیکن دل میں تمنا آ جائے کہ کاش حرم کی زیارت ہو، یہ تمنا اچھی ہے بری ہے؟ یہ تمنا اچھی ہے۔ اب آگے نصیبہ اللہ کا کہ کس کو ملے کس کو نہ ملے، ہاں، اور یہ تقسیمیں اللہ کی ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے۔ ہاں اگلی بات بھی سن لیجئے، وہ اپنی جگہ برحق ہے۔ ایک مسلمان کلمہ گو، اس کو ساری زندگی کبھی ایسے موقع نہیں ملتا کہ وہ حرم کی زیارت کرے، یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ اس کو نہیں موقع ملتا، لیکن اگر ابو جہل کی تاریخ پڑھیں تو وہ وہیں رہا وہیں مرا، لیکن اس پر ایمان کے فیصلے اللہ نے نہیں رکھے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، اس کا حاجیوں کو پانی پلانا، اس کا مسجد حرام بنانا،
کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ایمان کے برابر تھوڑے ہی ہو سکتا ہے، نہیں۔ اور حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسئلہ تو سمجھانے کے لیے فرمایا تھا کہ تم میں کدے تربوز نہیں ہوندے پاویں توڑ مکے لے جائیے ہو، تمہ ہی رہے گا، وہ کبھی تربوز نہیں بنے گا چاہے آپ مکے بھی لے جائیں۔ اس لیے اگر کہیں اللہ نے رکھا ہے، ہاں تمنا کرنے سے کون منع کرتا ہے، تمنا کریں، یہ تمنا اچھی ہے بری ہے؟ اچھی ہے کہ کس کی دل میں یہ تمنا نہیں آئے گی کہ اللہ ہمیں حرم کی زیارت نصیب کرے؟ پتہ چل رہا ہے کچھ تمنائیں اچھی ہوتی ہیں، ہاں حکمتیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ جیسے علماء نے فرمایا کہ ایک صاحب نے جب صحابہ کے حالات پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار جس طریقے سے حضور پر وہ جان نثار کرتے تھے وہ پڑھے، کہ علماء فرماتے ہیں ایک دفعہ کہ جہاد کا موقع آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے لیے فرمایا صحابہ سے کہ جس کے پاس جو لے ہے وہ حاضر کریں، تو ایک خاتون آئی، علماء فرماتے ہیں اس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، وہ لے کے آئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، مطلب کیا ماجرا ہے، آپ بچے کو کیوں لائی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ حضور آپ نے جہاد کے لیے تعاون کے لیے اعلان فرمایا ہے، اس کے لیے یہ بچہ لے کے آئی ہوں، میرے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے، مال و زر بھی نہیں ہے، لیکن یہ بچہ موجود تھا۔ فرمایا کہ یہ کس کام آ سکے گا، یہ تو تیر نہیں اٹھا سکتا نہ تلوار چلا سکے گا۔ فرمایا آقا جانتی ہوں، لیکن دل کی تڑپ ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے، آپ کی ڈھال تو بن سکتا ہے۔ اب یہ دل کی تمنا دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس بچے کو کہ مائی ہم دعا دیتے ہیں اس بچے کو۔ وہ بچہ بچپن میں حضور کی دعائیں لے کر حضور کے دربار سے نکلا ہے۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب صحابہ کے جب یہ حالات سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ایک صاحب نے ایک اللہ والے سے کہا کہ حضرت کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے، حضور پہ جان نثار کرتے۔ یہ تمنا اچھی تھی بری تھی؟ ہم اپنی جان لٹا دیتے حضور پر، لیل و نہار نثار کر دیتے۔ تو اللہ والے تو بہرحال اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والے لمبی چوڑی تقریریں تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو چٹکیوں میں دل تھام لیتے ہیں۔ انہوں نے اتنا فرمایا کہ بھائی شکر کرو خدا کا کہ اللہ نے اس دور میں پیدا کر کے کلمے کی دولت دے دی ہے، اس دور میں ہوتے تو پتہ نہیں تم حضور کے ساتھ ہوتے یا ابو جہل کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہوتے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ شکر کرو کہ مسلمان کے گھر میں اللہ نے پیدا کر کے کلمے کی دولت دے دی ہے، اس لیے کہ دنیا کے بلکہ ساری کائنات کو ایک طرف رکھ دو، کلمے کی دولت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آخرت میں نجات کا فیصلہ اسی کلمے کی دولت پر ٹھہرا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ جو تمنائیں دل میں آتی جاتی ہیں وہاں کچھ اچھی ہوتی ہیں اور کچھ اچھا، اچھی تمنا کو نبھانا ہے اور بری تمنا سے بچنا ہے۔ اگلا قدم چلیے، علماء فرماتے ہیں جس طرح دل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آتے جاتے ہیں، دل میں کچھ تمنائیں ہوتی ہیں جو آتی جاتی ہیں، علماء فرماتے ہیں اسی طرح دل کے اندر کچھ خیالات ہیں جو آتے جاتے ہیں۔ یہ ہے میرے اصل میں آج کا موضوع۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اگلی سنیے گا۔ اس دل کے اندر علماء فرماتے ہیں جس طرح کچھ لوگ آتے جاتے ہیں، تمنائیں آتی جاتی ہیں، کچھ خیالات آتے جاتے ہیں۔ اچھا، اب جس طرح علماء فرماتے ہیں جو لوگ آتے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ سارے اچھے ہوں، ضروری نہیں کہ ساری تمنائیں اچھی ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اس دل کے اندر آنے جانے والے خیالات بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی اچھے ہوں۔ یہ دل اچھا، یہ پتہ ہے اس دل کو دل کہتے کیوں ہیں؟ دل کو دل کیوں کہتے ہیں؟ قرآن پاک اس کو کیا کہتا ہے؟ قلب، بڑی کاف کے ساتھ۔ کیا؟ قلب۔ کیا؟ ہاں یاد رکھیے گا، بڑا باریک فرق ہے۔ ایک قلب لکھا جاتا ہے نقطے والی کاف سے اور ایک قلب لکھا جاتا ہے چھوٹی کاف سے، کتاب والی کاف سے۔ باقی حرف وہی ہیں، صرف پہلا حرف بدلتا ہے، قلب نقطے والی کاف اور قلب کتاب والی کاف، حالانکہ معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قلب دل کو کہتے ہیں، قلب کتے کو کہتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں دلوں پر مہریں لگیں۔ کہاں؟ دلوں پر۔ اور اگر اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیں تو اللہ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ان کے غار کے باہر کتا بیٹھا تھا۔
اسی لیے علماء فرماتے ہیں قرآن پاک کو ضرور پڑھو، پڑھنا چاہیے، لیکن کسی استاد سے اصلاح کر کے پڑھو، کیونکہ قرآن کا صحیح پڑھنا بغیر کسی استاد کے آ جانا عادتاً ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا آگے سنیے، اب اس کو دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ ٹھیک ہے، اس کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت نے اس لفظ کی وضاحت کی ہے، میں اس کا مفہوم بیان کروں گا کہ قلب کو قلب یعنی دل کو قلب کیوں کہتا ہے قرآن؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس لیے اب اس میں جو آ رہا ہے رنگ اس کا، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں، تو اس میں آنے والے خیالات سارے ہی اچھے ہوں، کیا یہ ضروری ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ ہر خیال ہی اس میں آپ کو آئے تو آپ کا یہی خیال آئے کہ یار آج میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ کو یہی خیال آئے کہ آج میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ کو یہی خیال آئے کہ آج میں نے حج کرنا ہے، آپ کو یہی خیال آئے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بس فقط یہی خیالات آئیں، آپ کو یہ خیال بھی آئے گا آج نماز مت پڑھنا، آپ کو یہ خیال بھی آئے گا روزہ مت رکھنا بھوکا مر جائے گا، آپ کو یہ خیال بھی آئے گا زکوٰۃ مت دینا فقیر ہو جائے گا ملنگ ہو جائے گا بھوکا مر جائے گا، حج مت کرنا 35-36 ہزار ڈالر کا خرچ ہے۔ یہ سارے خیالات آئیں گے، ایک خیال اچھا آ رہا ہے تو دوسرا خیال برا آ رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، خدا کا بندہ جب ان دونوں اماج گاہوں سے خیر کے ساتھ نکل جائے گا ابھی تو کامیاب ہوگا۔ اب اعتبار اس کا ہوگا جس پر عمل کیا ہے، یہ یاد رکھیے گا، جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دیکھیے اس کو دونوں خیالات آئے، ایک خیال یہ آیا کہ نماز پڑھنی ہے، یہ خیال اچھا ہے یا برا ہے؟ اور ایک خیال یہ آیا کہ آج نماز نہیں پڑھنی ہے، یہ خیال اچھا تھا یا برا؟ اچھا اس نے نماز پڑھی باوجود اس کے کہ خیال آیا، لیکن اس نے نہ پڑھنے والے خیال کو ٹھکرایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ اور علماء کا سبق ہمیشہ یاد رکھا کریے، علماء فرماتے ہیں نماز کا وقت آئے تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، اس امید پر کہ اللہ قبول فرمائیں گے، بس بات ختم ہو گئی۔ اچھا اب اس نے عمل اچھے خیال پر کیا یا برے پر؟ ہاں، تو شریعت میں بھی اعتبار اس کے اچھے خیال اور اچھے عمل کا ہوگا۔ یہ جو آیا ہے اور گیا ہے اس کو اللہ ترازو میں رکھیں گے ہی نہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے اس دل کے اندر اچھے اور برے خیالات آئیں گے جائیں گے، آئیں گے جائیں گے، کیا ہوگا؟ آئیں گے جائیں گے۔ اچھا آگے سنیے، مفتی محمد تقی عثمانی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو، ان کے والد تھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ایک دفعہ خود فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں، تھانہ بھون کی بات ہے یہ۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت خانقاہ سے فارغ ہوئے، خانقاہ سے جب فارغ ہوئے تو گھر جانے لگے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی سنگ ہو گیا، تو چلتے چلتے فرمایا ایک گلی میں حضرت رک گئے اور جیب سے ایک ورق نکالا اور اس پر ایک بات لکھ لی، اور بات لکھ کے پھر جیب میں ڈال دی، اور فرمایا مجھ سے فرمانے لگے کیوں مولوی صاحب کچھ سمجھے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے کہا حضرت میں تو نہیں سمجھا، یہ تو نظر آیا کہ آپ نے ایک ورق نکالا ہے اور اس پر کوئی بات لکھ لی ہے جیب میں ڈال دی۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا جو مجھے واپس آ کر خانقاہ میں کرنا تھا، تو وہ جب یاد آ گیا تو میں نے فوراً اس دل کے بوجھ کو ورق پر ڈال دیا ہے اور ورق کو جیب میں ڈال دیا ہے تاکہ دل اس کام کے بوجھ سے خالی ہو کر خدا کی یاد میں لگا رہے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب حضرت نے قدم آگے بڑھایا تو بڑھاتے وقت حضرت نے ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ اس دل کو تو اللہ نے اپنے لیے ہی بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب علماء فرماتے ہیں یہ ٹوٹے گا یہ جڑے گا، یہ ٹوٹے گا یہ جڑے گا، جب ٹوٹے گا جڑے گا، جڑے گا ٹوٹے گا، لیکن علماء فرماتے ہیں اس دل کے ساتھ اپنی ایک تمنا جوڑ لو کہ اللہ اس دل کو تیرے لیے ہم نے سنوارنا ہے، بس آپ کی توڑ پھوڑ ہی اللہ قبول کر لیں گے۔
آپ کی توڑ پھوڑ ہی اللہ قبول کر لیں گے. لیکن اس دل کے لیے اگر آپ یہ چاہیں کہ برے خیالات نہ آئیں، صرف اچھے ہی خیالات آئیں، یہ ناممکن ہے. یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے. اور اگلی بات سنیے گا، دل کے اندر اچھا خیال پیدا ہوگا، دل کے اندر برا خیال پیدا ہوگا، اس وقت جب انسان اس برے خیال کا مقابلہ کر کے اچھے خیال پر عمل کر کے گزرے گا، ابھی تو جنت کا درجہ پائے گا. اور پھر اللہ کی شان دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دونوں لکھتے ہیں، یہ اچھائی لکھتا ہے، یہ برائی لکھتا ہے. اب اس دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس آج $10 ہوتے، میں کسی غریب کو دے دیتا، ٹھیک ہے؟ تو صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے اس فرشتے سے کہ اس کے دل میں جو تمنا پیدا ہوئی ہے اس کا ثواب لکھ دو. وہ کہتا ہے اللہ ابھی تو اس کے دل میں سے تمنا پیدا ہوئی ہے، عمل تو نہیں کیا. فرمایا ہمیں راضی کرنے کے لیے تمنا تو پیدا ہوئی ہے، بس کافی ہے. اب ادھر صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس والے جو ادھر بیٹھا ہے وہ برائی کے لیے ہے کہ برائی آئے تو لکھو. فرمایا اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار وہ جو ہے نا گناہ، آج میں وہ گناہ کر لوں، یہ خیال آیا ہی. اب یہ عرض کرتا ہے اللہ اس کے دل میں نیکی کا خیال آیا تھا، آپ نے اس کو حکمن فرمایا لکھو. اب اس کے دل میں برائی کا خیال آیا ہے، اب میں بھی لکھ لوں. صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں نہیں لکھو. کہ اللہ تو اچھائی کی تمنا کی تھی، آپ نے لکھوایا تھا، ابھی تو برائی. فرمایا ابھی تو صرف برائی کا ارادہ کیا ہے، عمل تو نہیں کیا. برائی کے خیالات دل میں آنے پر ہم اپنے کسی بندے کو نہیں پوچھتے. ہمارے ہاں ان باتوں پر گرفت نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اچھا اب آگے آ جائیے اس بات پر کہ علماء فرماتے ہیں اس دل کے اندر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اچھی اور برائی ہر طرح کی تمنا آئیں گی، ہر طرح کے خیالات آئیں گے. اب ذرا سنیے گا، ان دو خیالات کا توجہ میری طرف رہے، توجہ میری طرف رہے. ان دو خیالات کا ایک نام دیکھیے، ایک اچھا خیال آتا ہے اور ایک برا خیال آتا ہے. اچھا خیال جو ہے نا، اچھا خیال یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں یہ اچھا خیال دل میں آنا یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اچھا میں ابھی اس حصے پر بات نہیں کرتا کیونکہ ابھی وہ میرا موضوع نہیں ہے. اور عام طور پر دل میں اچھا خیال پیدا ہو جائے اس میں کسی انسان کو شک بھی نہیں پڑتا. شک پڑتا ہے برے خیال کے وقت. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. اس لیے دوسری شک کو ہی سنیے. اس دل کے اندر جو دوسرے خیالات آتے جاتے ہیں کہ جن کے لیے انسان چاہتا ہے کہ وہ خیالات مجھے نہ آئیں، انسان یہ چاہتا ہے وہ خیالات مجھے نہ آئیں، پر وہ آتے ہیں. اور پھر ایک خیال آتا ہے، وہ آتے ہی چلا جاتا ہے کہ انسان کو نڈھال کر کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا اب غور کریے گا، اس کو کہا جاتا ہے وسوسہ. کیا کہا جاتا ہے؟ وسوسہ. وسوسہ یہ عربی کا لفظ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دل کے اندر جو برا خیال پیدا ہو اس کو کہتے ہیں وسوسہ. کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ. آگے سنیے گا آپ بات کو. اس وسوسے کی علماء فرماتے ہیں 3 بڑی قسمیں ہیں. بڑی کا لفظ میں وضاحت کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ علماء نے 3 حصے اس کے کیے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن آگے کچھ باریکی تفصیلات آتی ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں، لیکن میں ان کی طرف جاؤں گا نہیں. غور کریے گا اس بات پر. وہ وسوسہ آتا ہے. اچھا وساوس یہ اسی کی جمع ہے، اس لیے اس لفظ پر میں ابھی کوئی عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بہت سارے ہو جاتے ہیں نا تو کہہ دیا جاتا ہے وساوس. بہت سارے برے خیالات، جیسے ایک ہو تو کیا کہتے ہیں؟ خیال. اور بہت سارے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ایک ہو تو کہتے ہیں کتاب، بہت ساری ہو جائیں تو کتب یا کتابیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو بہت سارے برے خیالات جب دل میں آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے وساوس. اگر ایک آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ. وہ ایک بھی تنگ کرتا ہے اور بہت سارے بھی تنگ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نہیں؟
وسوسہ، ٹھیک ہے. اب آج کا درس اسی پر سنیے کہ یہ کیا بلا ہے. یہ دل میں آتا ہے، انسان چاہتا ہے یہ نہ آئے، ٹھیک ہے، انسان چاہتا ہے یہ نہ آئے، لیکن اس برے خیال کے 3 حصے علماء نے کیے ہیں. کتنے؟ 3. پہلا حصہ اس کا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں پہلے حصے کا تعلق عام طور پر عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، عقیدے کے بارے میں یہ پیدا ہوتا ہے. شاید میں باقی 2 حصوں پر تو آج نہیں کچھ عرض کر سکوں گا، پھر کبھی زندگی رہی. پہلے حصے کی تفصیلات کو آپ سن لیجئے تاکہ ذہن نشین ہو جائیں، یا کہیں موقع رہا تو میں باقی 2 حصوں کا بھی ضمن اشارہ کر دوں گا. پہلے ایک حصے کو سنیے آپ. وسوسے کے کتنے حصے ہیں؟ 3. ان میں سے پہلا حصہ کیا ہے؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقیدے کے ساتھ ہے. اچھا، عقیدہ اس کو کس طریقے سے ذہن گھیرتا ہے، یہ وسوسہ کیسے گھیرتا ہے؟ اب سنیے گا. یہ دل جو ہے نا، یہ دل، یہ ایمان کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہی سنورتا ہے تو انسان سنورتا ہے. یاد رکھیے گا، آپ سب بھی جانتے ہیں جس کا دل اچھا ہوتا ہے نا، اس کا مزاج بھی عموماً اچھا ہوتا ہے، اس کے اخلاق بھی عموماً اچھے ہوتے ہیں. اور جس کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے تو اس کی زبان سے بھی وہی سارے اثرات باہر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ. اس دل کے اندر ایمان کا گھر ہوتا ہے. اس دل کے اندر جب وسوسہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ گھیرتا ہے عقیدے کو، ٹھیک ہے. عقیدہ، اب اگلی بات بھی سن لیجئے. عقیدہ ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ انسان کی آخرت میں نجات اور چھوٹ، اس کا چھوٹ جانا، اس کا چھوٹ جانا، یہ اس عقیدے پر ہی ٹھہرا ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو اللہ نہ کرے اگر کبھی اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ گیا بھی تو وقتی ہوگا، جس کو کہتے ہیں ٹیمپریری. ٹیمپریری کیا ہوتا ہے؟ وقتی ہوگا، وہ اپنے اس عمل کی سزا پائے گا، واپس آ جائے گا. لیکن اگر خدا نہ کرے عقیدہ ہی اگر فیل ہوا تو پھر دوزخ سے رہائی نہیں ہے. جنت کے لیے عقیدہ شرط ہے، داخلے کے لیے جنت میں تبھی داخل ہوگا. اب عقیدے کا گھر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جس دل کے اندر آتا ہے. اب ذرا سنیے گا عقیدہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہمارا ایمان ہے اللہ پر، آمنت باللہ وملائکہ. دوسرا کیا ہے؟ فرشتے، فرشتوں پر ایمان ہے یا نہیں؟ اچھا، آگے کیا ہے؟ وکتبہ، خدا کی کتابوں پر ایمان ہے یا نہیں؟ آگے کیا ہے؟ ورسلہ، خدا کے ہر رسول پر ہمارا ایمان ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے ہر رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، آمنت باللہ ورسلہ. ہاں یاد رکھیے گا، ورسلہ، بعض حضرات اس کو رسول ہی کے لفظ سے پڑھتے ہیں. نہیں، رسول ہی کرو گے تو ایک آئے گا، رسلہ سارے آئیں گے. اور سارے آنے چاہیے یا ایک آنا چاہیے ایمان میں؟ سارے آنا چاہیے. ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ خدا کا پیغمبر ہو، یہ یاد رکھیے گا، وہ خدا کا پیغمبر ہو. ٹھیک ہے، باقی سے ہمیں بحث نہیں ہے. اگر وہ کہیں اور سے آیا ہے تو وہ جانے، اس کے مکلف آپ اور ہم نہیں ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی خدا کا پیغمبر ہے تو ہم اس کے مکلف ہیں؟ تو وہ جو کہتا ہے کہ میری وحی کو اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح مدار نجات ٹھہرایا ہے، جو میری حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ پار ہوئے تھے، جو رہ گئے تھے وہ، تو کیا ہم اس کے مکلف ہیں؟ نہیں. ہم مکلف اس کے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سلسلہ نبوت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نبوت کا جو محل اللہ نے بنانا شروع کیا تھا اس کی آخری اینٹ باقی تھی. حضرت عیسیٰ تک وہ چلتا رہا، حضرت عیسیٰ آ گئے تو اب وہ محل نبوت تو تیار ہوا لیکن ایک اینٹ ابھی باقی تھی. حضور نے فرمایا اس آخری اینٹ کی جگہ اللہ نے ہمیں رکھ دیا، اب نبوت کا محل پورا ہو گیا. اب وہاں سے نہ کوئی اینٹ نکالی جا سکتی ہے اور نہ کوئی اینٹ ڈالی جا سکتی ہے. اس لیے اہل دل نے فرمایا تھا کہ نبوت دا محل ایک ہونا تیار سی، وہ ہو گیا. ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اچھا، اب آ جائیے. آمنت باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم
آخر قیامت پر ہمارا ایمان ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ اچھا اب یہ ساری باتیں کہاں پر آئیں گی؟ اب آگے سنیے، یہ تو ہے نا ایمان مفصل، اب ایمان مجمل بھی سنیے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اللہ کا ہر حکم ہم مانتے ہیں یا صرف کچھ مانتے ہیں؟ سارے حکم مانتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، دل اور زبان سنگ سنگ آئیں گے تو انسان کیا بنے گا؟ مسلمان۔ ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ عقیدے کا گھر کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یہ دل ہے، اور حضور نے بھی فرمایا یہ صحیح ہے تو پھر سارا وجود صحیح ہے۔ اچھا اب آگے سنیے، جب وسوسہ آتا ہے، وسوسہ، تو اس کا 3 حصوں میں سے پہلا حصہ کیا ہے؟ ہاں یہ عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور غور کریے گا، آمنت باللہ، ایمان میں سب سے پہلا نمبر کس ذات اقدس کا ہے؟ اللہ کا۔ جب اللہ تھے کچھ تھا؟ جب اللہ رہیں گے کچھ رہے گا؟ نہیں۔ اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمت اللہ تک نماز سبق یہ دیتی ہے کہ ابتدا سے انتہا تک جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ اچھا اب جب آ گیا آمنت باللہ، ٹھیک ہے، تو اس دل کے اندر سب سے پہلے کون آئے؟ اب یہ جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے عقیدے پر ضرب لگاتا ہے، اور وہ سب سے پہلی ضرب اللہ کے بارے میں لگاتا ہے، الا ماشاء اللہ، جو چاہے میرا اللہ۔ اب ذرا سنیے گا، ایک وضاحت تھوڑی سی میں یہاں یہ کر دوں کہ یہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، میں کوشش کروں گا جتنے سمجھا سکوں، نہ سمجھ میں آئی تو مجھے معذور سمجھیے گا۔ 2 ذریعے سے یہ وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے، ایک باہر ہے ایک اندر ہے انسان کے۔ ایک ہے شیطان، یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ کئی لوگوں کو اللہ معاف کریں پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور دوسرا خیال وسوسہ آتا ہے انسان کے اپنے نفس کے اندر سے اٹھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا سنیے گا، اب ایک انسان اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کی باتوں پر بھی وہ عمل کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے یہ تو صحیح اور طے شدہ بات ہے، آپ اور ہم وہ عبادات تو نہیں کر سکتے جو اولیاء اللہ کر گئے، جس طرح آپ اور ہم تو وہ عبادات اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح صحابہ کر گئے۔ جب اولیاء کی طرح نہیں کر سکتے، صحابہ کی طرح نہیں کر سکتے، تو انبیاء کی تو شان ہی بڑی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں تجربہ یہ ہے کہ اگر ایک گھاس کی وادی ہو اور وہاں ریوڑ چڑھ رہا ہو بکریوں کا، ٹھیک ہے، لیلوں کا، مینڈھوں کا، چرتا رہے، اس میں اکثر سلامت ہوتی ہیں، ایک آدھ کوئی لولی لنگڑی بھی ہوتی ہے نا۔ فرمایا وہ چرتی رہتی ہے، کھاتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہیں اور کھاتی رہتی ہیں، کھاتی رہتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں اور پاس ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا علماء نے کہ اس مثال کو ذہن نشین کرو، قیامت کے میدان میں جہاں انبیاء کی شان والی عبادتیں آئیں گی، صحابہ کی شان والی عبادات آئیں گی، اولیاء کی شان والی عبادات آئیں گی، جہاں وہ پاس ہوتی جائیں گی وہیں آپ کی ہماری لنگڑی لولی بھی پاس ہوتی جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں امید۔ اور بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا امیدوں پر ہی قائم ہے۔ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے۔ اس لیے اور اگلی بات بھی سن لیں، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، حضرت کا جہاں تک مجھے نام یاد آ رہا ہے واقعہ وہ یہی ہے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، بہت پرانا واقعہ ہے، اور کوشش یہی ہے کہ جو آ رہا ہے وہی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح فرمائیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، حضرت نے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا، وہ بھی یاد آ گیا، وہ بھی سن لیں۔ حضرت فرماتے تھے تجربہ یہ ہے کہ اکثر انسان ایک لذت دنیا میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ لذت حاصل کیے بغیر ہی مر جاتے ہیں۔
وہ چکھنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سا ذائقہ، وہ کون سی تمنا، وہ کون سی آرزو، وہ کون سا ذائقہ ہے جو لوگ عام طور پر چکھنے سے پہلے مر جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی پہچان کا مزہ۔ شیطان ان کو وہ چکھنے ہی نہیں دیتا، اس لیے وہ چکھنے ہی نہیں دیتا۔ انہی کا ایک جملہ جو سنیے تو ضمناً مجھے یاد آیا، حضرت کا ایک بڑا عجیب خواب ہے جو حضرت نے بیان فرمایا، وہ بھی سن لیں، محفوظ ہو جائے گا۔ غالباً حضرت ایک بار حرم گئے، یہ واقعہ میں نے ان کو صفا مروہ کے دوران غالباً سنایا تھا، ایسا ہی تھا نا؟ فارغ ہو کے صفا مروہ پہ ہم بیٹھے تھے، شاید تھکاوٹ تھی، تو اس سمے مجھے یاد آیا میں نے ان کو سنایا تھا۔ حضرت نے ایک خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا حضرت نے کہ اب وہ حضرت کے زمانے کی بات ہے نا، وہاں پر حج کرنے مسلمان آئے، ٹھیک ہے، اور حضرت نے ان دنوں ایک خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس سال کتنے حاجی حج پر آئے ہیں؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ 6 لاکھ آئے ہیں۔ یہ حضرت کے زمانے کی بات تھی نا، اس وقت آبادی اب جتنی آبادی تو نہیں تھی۔ فرمایا 6 لاکھ آئے ہیں۔ اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں حضرت، اب ظاہر بات ہے وہ اولیاء اللہ میں سے تھے تو ان کے خواب بھی شان والے ہوتے تھے۔ فرمایا 6 لاکھ آئے ہیں، لیکن اگلی بات فرشتے نے فرمائی حضرت سے کہ آئے 6 لاکھ ہیں، لیکن جن کا حج اللہ نے قبول فرمایا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ صرف 6 ہیں۔ جن کا حج صحیح معنی میں حج ہے وہ صرف 6 ہیں۔ بس اتنا کہا اور آنکھ کھل گئی۔ اب حضرت بھی تو وہی ہیں، اب کیا پتا کہ حضرت ان 6 میں ہیں یا ان بقایا میں ہیں۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں اور حرم کے لیل و نہار تھے، رو دیے۔ میں حضرت 6 لاکھ اللہ حاجی ہیں، لیکن اللہ تیری درگاہ میں صرف 6 کا ہی حج ہے، باقی اور اللہ تیرے قانون تیرے احکامات کے مطابق صرف 6 کا حج ہے تو باقی۔ روتے روتے شام ہو گئی، نماز پڑھتے ہیں روتے ہیں، دعا کرتے ہیں روتے ہیں۔ اللہ جی نے سلا دیا، جیسے ہی سلایا پھر وہ خواب شروع ہو گیا، اور علماء نے فرمایا کہ پھر وہی 2 فرشتے آ گئے۔ اب پھر وہ پہلے والا وہی سوال کرتا ہے کہ فرشتے اللہ کے اس بار حاجی کتنے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جی 6 لاکھ ہیں، لیکن اللہ کے احکامات کے مطابق جن کا حج ہے وہ صرف 6 ہے۔ تو وہ فرشتہ اب یہی اشکال پیش کرتا ہے کہ حضرت پھر یہ بقایا کا کیا ماجرا ہے، 6 کا حج اور باقی؟ فرمایا اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے بھائی کہ میرے ہاں میدان عرفات میں آئے تو 6 لاکھ ہیں، میرے احکامات کے مطابق بھی جنہوں نے حج کیا ہے وہ صرف 6 ہی ہیں، لیکن میری شان کریمی بھی تو دیکھو کہ ہیں 6، لیکن ان 6 کے صدقے میں 6 لاکھ کا قبول ہے۔ اور حضرت کی آنکھ کھل گئی۔ اس لیے وہ کیسا جملہ اس دن کسی نے لکھا تھا، ایک بڑا عجیب جملہ تھا، میں نے اس کو کئی جگہ تقسیم بھی کیا، کہ ایک اہل دل کہتا ہے کہ اے دوزخ نہ دیکھ اس طرح غضب کی نگاہ سے مجھے، بڑا رحیم ہے وہ خدا جس کا گنہگار ہوں میں۔ پتہ چل رہا ہے اس لیے یہ دل اللہ نے کس لیے بنایا ہے، بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو جس وقت وہ دل لے کر آؤ گے تو اس دل میں سینکڑوں طرح کے خیالات آئیں گے، لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں، حضرت کی ایک بات بڑی عجیب یاد آ رہی ہے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ یہ جنگل خالی ہیں، ان جنگلوں میں کہیں کہیں شیر چھپے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں جس مجمع میں بیٹھے ہو اس ایک کی ادا اللہ کو ایسی پسند آتی ہے کہ باقی سب کی اپنے فضل سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے دل کے اندر یہ خیالات آئے کہ یار میری عبادت، میں کس طریقے سے ہوگا۔ یہ علماء فرماتے ہیں یہ خیالات سارے وہ ڈال رہا ہے، جس وقت یہ خیالات آ جائیں تو ادھر ایک نظر ڈال دیا کرو، بس سارے خیالات کافور ہو جائیں گے۔ کیوں؟
سجدہ اور عبادت ہم ٹوٹی پھوٹی ہی کر رہے ہوں، ہم شیطان کے لیے تو نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے تو نہیں کر رہے، ہم تو خدا کے لیے کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ اللہ کا حکم ہے کہ کرو، اپنے آپ کو فقط دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے، آپ کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے، شیطان کے لیے تو نہیں کر رہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو جھول کمی بیشی رہ جائے گی تو امید رکھیں گے کہ اللہ قبول کر لے۔ اگلی بات سنیے، اب یہ جو دل ہے نا، یہ دل، اس کے اندر جب یہ خیالات آئے، اب اس کی ایک مثال سنیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک صحابہ آیا کرتے تھے، وہ دنیاوی تعلیم یافتہ تھے، لیکن حضرت کی صحبت نے انہیں ایسے سجایا، ایسے سنوارا کہ اپنے وقت میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی پیر بنی ہے۔ حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غضب کے شخص تھے۔ بہرحال حضرت ایک دفعہ بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے ہی اللہ اکبر کہتا ہوں تو اس دل کے اندر خیالات ایسے آ جاتے ہیں، تیری نماز کا کیا فائدہ ہے، تو کیوں ٹکرے مار رہا ہے، تو ادھر ہے تو ادھر ہے، تیرا کبھی یہاں ذہن پھٹک رہا ہے، وہاں ذہن پھٹک رہا ہے، سجدہ کرتا ہوں تو یہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کر رہا ہوں، مجھے وہ خیال جینے نہیں دیتا، نماز پڑھنے نہیں دیتا مجھے۔ حضرت نے سنا تو حضرت نے فرمایا ہاں یار ویسے تیرے سجدے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ علاج ہوتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر ہی جانتا ہے کہ علاج مریض کا کیسے کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، حالانکہ ربط ہے اس واقعے کا، واقعہ انوکھا ہے لیکن ربط دیکھیے گا۔ ایک صاحب تشریف لائے، اپنی اہلیہ کی شکایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، انبار لگا دیے، حضور سنتے رہے۔ جب اس کی شکایات ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق دے دو۔ وہ دنگ رہے، اب ایک لفظ جو حضور نے ارشاد فرمایا طلاق دے دو، اس کو خیال آیا یار میرے بچے، میرا گھر، میرا کھانا، صرف اس کی برائیاں تو نہیں ہیں نا، اچھائیاں بھی تو ہیں جو وہ کرتی ہے۔ تو کہنے لگا حضور ابھی تک تو میں نے ساری برائیاں بتائی ہیں لیکن بہرحال اچھائیاں بھی تو ہیں نا۔ تو حضور نے فرمایا پھر رکھ لینا، پہلے تو خالی برائیاں بیان کرتا رہا، تو پتہ یہ چل رہا ہے تیرے نا سے کہ اس کے اندر اچھائیاں بھی تو ہیں، تو جب برائی آتی ہے تو اس کی اچھائی کو یاد کر لیا کر۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دل کا طبیب کون ہوگا؟ ایک پل میں سارے وسوسے ختم کر دیے، سارے جھگڑے ختم کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جگہ یہ تیر تلوار نہیں چلتا، کسی جگہ حکمت چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضور پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے، جینے نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا اپنا سامان اٹھاؤ، گھر کے باہر بیٹھ جاؤ اپنے۔ جی فرمایا گھر کے باہر بیٹھ جاؤ۔ کسی پھر کیا کروں گا؟ فرمایا سامان لے کے اپنے گھر کے باہر بیٹھ جاؤ، جو گزرے وہ آپ سے پوچھے گا کیوں بیٹھے ہو، کہہ دینا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے، بس۔ حضرت حکیم الاسلام اور اکابر فرماتے ہیں کہ وہ گئے صاحب، وہ اپنا سامان یا جو بھی تھا لے کے آ کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ اب جو گزرے بھئی یار یہ صاحب گلی میں سامان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب سب کو پتا تو ہے یہ گھر ان کا ہے، تو ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں جھگڑا ہو گیا یا کیا بات ہے کہ بھئی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ یار کیا کروں، یہ پڑوسی بڑا تنگ کرتا ہے۔ اللہ نہ تو ایسے پڑوسی پر، چلا گیا۔ دوسرا آیا، اوکے حضرت یہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یار کیا کروں، یہ پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کی بات عرض کی تو حضور نے فرمایا باہر بیٹھ جاؤ، تو بیٹھا ہوا ہوں کہ یار بڑا بدبخت ہے یہ آدمی، تو تجھے تنگ کرتا ہے یار۔ وہ بھی چلا گیا۔ پھر تیسرا آیا، چوتھا آیا، کچھ وقفہ گزرا تو وہ پڑوسی خود ہی آ گیا، کہتا ہے میرا یہ لے ہاتھ، سامان میں تیرا اٹھا کے اندر رکھتا ہوں، اٹھا کے تجھے بھی اندر رکھتا ہوں، آج کے بعد میری طرف سے تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، صبح سے لے کر اب تک جو لعنتیں برس چکی ہے مجھ پہ وہ بہت ہیں بابا۔ اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ ڈنڈے نہیں چلتے، کہیں حکمت سے کام چلانا پڑتا ہے۔ اب حضرت نے فرمایا کہ ہاں یار کہ ویسے تیرے سجدے کا کوئی فائدہ، بات یاد ہے؟ ان دونوں باتوں کا ربط تھا یا نہیں تھا؟ یہ آپ کے لیے ربط کی وضاحت کر دی ہے۔ اچھا اب فرمایا کہ بھائی ویسے تو ہے سجدے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب وہ بڑا پریشان ہونا۔ حضرت نے فرمایا اب ایک کام تو اور کر، پریشان تو ہو گیا، تیرے سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کہ جی
فرمایا اب ایسا کرنا، آج کے بعد تو مجھے سجدہ کیا کر، میں سامنے بیٹھ جاؤں گا، نماز پڑھ لیا کر میرے آگے۔ وہ کہنے لگا توبہ توبہ لا حول ولا قوت، حضرت کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ حضرت نے فرمایا میں سامنے بیٹھ جاؤں گا، مجھے سجدہ کرنا۔ نہیں نہیں، حضرت نے فرمایا تیرا وہ سجدہ تو تیری نظر میں اتنا ہی برا ہے تو میرے آگے کرنے میں کیوں جھجک کے جا رہا ہے؟ پتا چل رہا ہے تیرا سجدہ اللہ کے لیے ہے، تجھے شیطان تنگ کر رہا ہے، ورنہ تو وہ سجدہ جب میں تیرا مرشد ہوں تو گوارا نہیں کر رہا میرے آگے سجدہ کرنے کے لیے، تو پتا چل رہا ہے کہ جس وقت تو محراب اور مسجد میں بھی سجدے کرتا ہے تو سجدہ تیرے اللہ کے لیے ہے، شیطان تجھے گوارا نہیں کر رہا کہ تو سجدے خدا کو کر، اس لیے تجھے تنگ کر رہا ہے اور تیری نظر میں اس سجدے کی قیمت گھٹا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، اللہ کی درگاہ کی شان یہ ہے کہ بقول حضرت شیخ مکی صاحب کے خدا کی درگاہ میں جتنے جھکتے جاؤ گے اتنے ہی اٹھتے جاؤ گے۔ ایک چٹکی میں سارا دل صاف کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس لیے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اس دل کے اندر جو یہ خیالات آتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو ہے نا نہیں نہیں یہ ایسا ہے، یہ نہیں نہیں یہ ویسا ہے، یہ سارے خیالات کے پیچھے وہ ہے کیوں؟ اس نے ہمارے والد حضرت آدم کے سامنے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ جب تک ان کے بیٹوں کے وجود میں روح باقی رہے گی میں ان کا پیچھا کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن شان ہے، حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں ابلیس نے یہ بات کہی تھی قسم کھا کے اللہ کی، تو اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ ابلیس تو میری عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ جب تک اس کے بیٹوں کے وجود میں جان رہے گی تو پیچھا نہیں چھوڑے گا، تو ہم بھی اپنی عظمت کی قسم کھا کے کہتے ہیں جب تک اس کے بیٹوں کے وجود میں روح رہے گی میں بھی اپنی رحمت کے دروازے نہیں بند کروں گا۔ بیلنس آپ کے اور ہمارے حوالے سے کہ اگر زہر موجود ہے تو تریاک بھی موجود ہے یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کر لیا لیکن ایک لمحے اگر کہہ دے اللہ معاف کر دے ختم۔ اور قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اللہ سے معافی مانگ لی اس کے بعد دل میں یہ خیال بھی مت لانا کہ اللہ معاف نہیں کیا، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دل میں خیال بھی شیطان ڈالتا ہے نہیں یار پتہ نہیں تیری توبہ، اور نہیں اللہ کی تو شان یہ ہے کہ تو مانگے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب انسان اللہ اکبر کرتا ہے یہ کھڑا ہو جاتا ہے نہیں یہ جو ہے نا بس تو ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہے، تیری نماز کا کچھ اعتبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے وساوس شیطان کے ہیں۔ کیا ہیں؟ سارے وساوس شیطان کے ہیں، یا نفس سے اٹھتے ہیں، چاہے نفس سے اٹھیں چاہے شیطان سے آئیں، دونوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور وہ مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جس کو یہ خیالات گھیر کے پریشان کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا کثرت کے ساتھ پڑھا کرے آمنت باللہ ورسلہ، فرمایا یہ خیالات بند ہو جائیں گے۔ تجربہ کر لیجئے کیا پڑھنا ہے؟ آمنت باللہ ورسلہ، وضو ہے نہیں ہے، لیٹے ہو بیٹھے ہو آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ، یہ ہر برے خیال کا علاج ہے۔ اور مفتی ساجد قریشی صاحب فرماتے ہیں، غالباً مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور نے جو اس بیماری کا علاج تجویز کیا ہے اس علاج سے بڑھ کر کوئی علاج ہے ہی نہیں اس بیماری کا۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور نے جو علاج تجویز کیا ہے وہ مشکل ہے؟ آمنت باللہ ورسلہ۔ اسی لیے مفتی مجد القدوس خبیب رومی فرمایا کرتے ہیں سنت کی، حضور کی سنت کی شان یہ ہے وہ آسان ہوتی ہے، وہ مختصر ہوتی ہے، وہ مقبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی دعا دیکھیے جو سنت ہے، اللہم باسمک آموت و احیا، بس ختم ہو گیا۔ سو کر اٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے الحمدللہ الذی، علماء نے فرمایا چہرہ دھونے سے بھی پہلے حضور پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بس ختم ہو گئی۔ نماز حضور ادا کر لیتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں حضور پڑھتے تھے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ختم ہو گئی۔ پتہ چل رہا ہے حضور کی سنتیں مختصر ہوتی ہیں، آسان ہوتی ہیں اور مقبول ہوتی ہیں۔
اس لیے آمنت باللہ ورسولہ، یہ اس کا علاج ہے. کیا ہے؟ اس کا علاج ہے. اب ایک بات اور سنیے، میں نے پہلے کہا کہ اس وسوسے کا پہلا حملہ عقیدے پر ہوتا ہے، اور عقیدے میں آمنت باللہ پہلی ذات اقدس کن کی آتی ہے؟ اللہ کی آتی ہے. سب سے پہلے وہ اللہ کے بارے میں تیر چلائے گا. کیسے؟ اللہ کہاں ہے؟ تو نے کبھی دیکھے ہیں جو تو نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ کہاں ہے جو تو روزہ رکھ رہا ہے؟ کبھی تو نے دیکھا ہے اللہ کو؟ ویسے مولویوں کی باتوں میں آ گیا، دنیا کی باتوں میں آ گیا. یہ دل میں آتا ہے، یہ اٹھتا ہے. جنت کہاں ہے؟ کہتے ہیں اتنی بڑی جنت ہوگی، ایک درخت کے نیچے 500 سال کے مسافر چلیں گے. کہاں ہوگی ایسی بڑی جنت؟ ایسی جنت کو کسی نے آج تک دیکھا ہے جو تو مان چلا ہے؟ یہ خیالات اندر سے آتے ہیں. آگے سنیے، کہیں دوسرے طریقے سے آتا ہے. تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ خیال اندر پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر. ٹھیک ہے؟ اچھا، تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ یہ اپنے ماں باپ کا نام لے لے گا. تیرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ دادے پردادے کا نام لے لے گا. دادے پردادے کو کس نے پیدا کیا؟ اوپر والوں کا بھی نام لے. کرتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تک پہنچا دے گا. کہے گا اب بتا اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب یہ مرحلے آ جائیں تو اس کا علاج یہی ہے آمنت باللہ ورسولہ. اور ایک اور علاج ہمارے دلبر نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتنا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو یاد کرانے کے لیے پڑھا ہے. یاد تو ویسے بھی آپ کو ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عدد پہ مت جائیے گا، میں آپ کو بڑا ذہن میں ڈالنے کے لیے بتا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی پناہ مانگو اس سے. ٹھیک ہے؟ اور حضور نے فرمایا بائیں طرف رخ کر کے 3 بار تھوک دو. یہ علاج ہے. کیا ہے؟ یہ علاج ہے. اور آگے سنیے گا، علماء فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ جو خود سے اٹھ رہے ہیں نا، یہ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ڈال رہا ہے. اس کے لیے علماء نے فرمایا ایک زرعی اصول ذہن میں رکھ لو کہ جو خیالات آتے ہیں وہ آپ ان کے مکلف نہیں ہو. خیالات لاؤ نہیں، آتے ہیں آپ اس کے مکلف نہیں. اس کی طرف دھیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے ہی نہیں آپ سے. کیوں؟ آپ اس خیال کے جو خود سے آتا ہے اس کے مکلف ہی نہیں ہو. آ گیا تعوذ پڑھا، 3 بار تھوک دیا، آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لیا، بس ختم. آگے سنیے گا، علماء فرماتے ہیں جو خیالات خود سے آئیں انہیں چھیڑنا نہیں ہے، جو حکم اللہ نے دیے ہیں انہیں چھوڑنا نہیں ہے. بس. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کو ایک بات اور سنا دوں. آپ اور ہم تو کسی شمار کمار میں نہیں ہیں بھائی. یہ واقعات، اس طرح کے حالات اولیاء کو پیش آئے ہیں. اس طرح کے حالات سے صحابہ گزرے ہیں، جبکہ انبیاء کے بعد صحابہ کے درجے کو کوئی نہیں. انبیاء تو بڑے ہیں، صحابہ انبیاء کے درجوں کو، اور پھر کوئی اولیاء صحابہ کے درجوں کو. انبیاء کے بعد صحابہ کا درجہ ہے. ان پر ایسے حالات گزرے ہیں تو آپ اور ہم کس کھیت کی مولیاں گاجرے ہیں؟ بات کو سمجھیے گا، میں بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہمارے ہندوستان میں ایک عالم گزرے ہیں، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ. ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے. کہیں سنا دوں تھوڑا سا؟ پہلے وہ سن لیں تاکہ وہ رہ نہ جائے. حضرت دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے. جب حضرت پڑھا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو دارالعلوم دیوبند میں جن دنوں انہوں نے پڑھے تو کچھ حالات انہوں نے لکھے ایک کتاب میں. اس کتاب کا نام حضرت نے لکھا تھا دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن. ٹھیک ہے؟ اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں طالب علم تھے، اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں استاد ہوتے تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے؟ اچھا، حضرت فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا اور حدیث شریف کے اسباق پڑھتا تھا. طالب علم تھا حدیث شریف کا.
فرماتے ہیں ان دنوں میں اچانک یہ کیفیت میرے ساتھ ہو گئی، حتیٰ کہ کہتے ہیں مجھے اتنا اس برے خیالات نے گھیرا کہ مجھے رسالت میں شک اٹھنے لگے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عجیب حالت نے گھیر لیا، رسالت نہیں یا ذات اقدس نے. اس طریقے سے خیالات آ رہے آئے کہ میرا دماغ پاگل ہو جائے. کہہ رہے تھے کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنی جان دے دوں، اور کہتے تھے میں کہتا تھا یہ خیال نہ آئے، لیکن یہ خیال چھوڑتا ہی نہیں تھا. اس طرح پاگل کیا تھا خیالات نے. کہہ رہے تھے اور کیفیت ایسی تھی کہ مارے شرم کے کسی سے اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، کہ کوئی سن کے کہے گا یار تو کافر ہے یا نہیں، سچ بتاؤ. حضرت فرماتے ہیں ان دنوں میں ایک طالب علم ہوتے تھے، وہ طالب علم جو ہوتے تھے ان کو مناظرے کا شوق ہوتا تھا، ان کی طرح بڑے شوقین ہوتے تھے مناظروں کے. کہتے ہیں ان کے ساتھ ایک دفعہ بات چیت کرتے کرتے بے تکلفی بھی ہو گئی، تو غالباً اسی موقع پر ایک صاحب ہوتے تھے، غالباً جناب امیر صاحب خان مرحوم، ان سے واسطہ ہوا، حضرت آتے تھے، ملاقات وغیرہ ہوتی تھی، بے تکلفی ہوئی. تو کہتے ہیں میں نے اپنا یہ سارا ماجرا حضرت کو پھر اکیلے میں سنایا. تو کہتے ہیں انہوں نے میری بات سن کر فرمایا کہ آپ اپنی یہ کیفیت اپنے استاد سے بیان کرو، حضرت شیخ الہند سے. کہتے ہیں میں نے کہا حضرت میں درس میں تو بیٹھتا ہوں، ان کے سبق بھی پڑھتا ہوں، ان سے اسباق بھی پڑھتا ہوں، لیکن میری ان کے ساتھ اس طرح نجی محفل یا ملاقات تو نہیں ہے، مجھے تو شرم آتی ہے. حضرت نے فرمایا چلے میں آپ کو ملا دوں گا ان سے. فرمایا کہ ایک وقت نکالا، درس کے بعد حضرت ایک جگہ پر چارپائی پر، اور یہاں تک مولانا نے لکھا ہے کہ وہ چارپائی جو تھی وہ باندھ سے بنی گئی تھی. فرمایا اس پر بیٹھے تھے کہ مجھے امیر خان صاحب مرحوم لے کر حضرت شیخ الہند کی خدمت میں آئے. فرمایا جب میں آئے، حضرت نے ملاقات کی، تو حضرت فرمانے لگے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ آپ کے دورے کے طالب علم ہیں، اور غالباً مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف حضرت سے پڑھی تھی، جو احادیث کی کتابوں میں سے ایک عظیم کتاب ہے، اور بڑی عظیم کتاب ہے، جس کے بارے میں خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس گھر میں میری یہ کتاب ہو تو صاحب گھر یوں سمجھے کہ اس گھر میں رسول اللہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور علامہ خالد محمود صاحب نے بھی طلباء کو وصیت اور نصیحت فرمائی تھی کہ ہر گھر میں 2 کتابیں ضرور ہونی چاہیے، اور خاص کر ہر طالب علم کے پاس ان میں سے ایک ترمذی شریف ہے. ٹھیک ہے، ہاں دوسری میں چھوڑتا ہوں چونکہ وہ میرا موضوع نہیں. اچھا، اب اس میں حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے پاس دورہ پڑھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑی سی تنہائی دے دیں. میری یہاں تک باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. تھوڑا سا پانی پی لوں. ہے پانی کافی ہے، گلا تر کرنے کے لیے کافی ہے. اب جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے تو گلے بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں تجربہ یہ ہے جو بولتا ہے نا اس کا آخر مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بہرحال دعا کریں کہ اگر یہ خدا کی راہ میں بولنا کام آ جائے تو پھر بیغم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہے یا نہیں؟ اصل میں اور میری کوئی محنت بھی نہیں ہے، میں مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. میں نے کرتا کیا ہوں، بس ان ورقوں کو اپنی آواز دے دیتا ہوں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے کوئی اپنی بات کہی ہے ایسے 1 گھنٹے میں کہ میرا اپنا حوالہ یہ ہے اور میرا وہ اپنا حوالہ ہوا؟ نہیں، ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں. فرق یہ ہے ان کو آواز دینے کی ضرورت ہے. اور اب عام طور پر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے میں اپنی تحقیق پیش کروں. اچھا، وہ جب تحقیق پیش کرتا ہے نا تو تحقیق پیش کر کے تشکیک بنا دیتا ہے. تشکیک سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، ایک تحقیق شدہ مسائل میں جب وہ تحقیق کرتا ہے نا تو اس میں تشکیک پیدا کر دیتا ہے. کیوں؟ وہ پہلے بڑوں نے تحقیق کیے رکھے ہیں. جب بڑوں نے تحقیق کر دی تو جناب کی کیا ضرورت ہے؟ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا.
مجھے ایک بڑی مزیدار بات یاد آئی تھی پر میں چھوڑتا ہوں، میرا موضوع نہیں ہے۔ اچھا، حضرت نے فرمایا کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت اٹھے تو ایک طرف حضرت بیٹھے، حضرت نے سامنے بٹھایا تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میاں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو استاذ الاساتذہ تھے، اچھے خاصے منجھے گھڑے عالم تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، ان کے جو والد تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مفتی اعظم ہند و پاک کہلاتے تھے، ہندوستان پاکستان کے بڑے مفتی تھے۔ تو حضرت نے ایک دفعہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت یہ تقلید شخصی کیوں ضروری ہے؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ اس کا بڑا تفصیلی جواب ہو سکتا ہے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شایان شان جواب دیا، فرمایا بھائی انتظاماً واجب ہے۔ اور یہی رنگ آپ اب دیکھیں گے جو حضرت نے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طولانی سوال کے جواب میں دیا۔ فرمایا حضرت کہ بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں میاں آپ؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ میرے دل کا جو ماجرا تھا سارا حضرت کے آگے رکھ دیا۔ حضرت کی حضرت میں کیا کروں، میں نماز پڑھتا ہوں یا میں آپ کے حدیث کے درس میں بیٹھتا ہوں، میں حدیثوں کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہوں۔ مجھے اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ وہ خیالات رسالت سے جڑتے ہیں اور وہ خیالات میرے لیے جان لیوا ہیں، میرے لیے موت آسان ہے، لیکن یہ خیالات مجھے نہ آئیں پر آتے ہیں۔ کوئی لمحہ یہ خیالات میری جان نہیں چھوڑتے۔ حضرت نے اپنی کیفیت کو لکھا کہ میں نے یہ کہا، میں نے وہ کہا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میری جب پوری بات ختم ہوئی، ساری بات، تو حضرت نے دریا بکوزہ جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں جب تمہیں یہ خیالات اتنے ہی برے لگ رہے ہیں، یہی تو تمہارے ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے۔ یہ خیالات تمہیں کب اچھے لگ رہے ہیں، یہ تمہیں برے لگ رہے ہیں تبھی تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ تمہارے اندر ایمان ہی تو موجود ہے کہ شیطان باہر سے جو گند ڈال رہا ہے تمہارا ایمان قبول ہی نہیں کر رہا اس کو، یہی تو تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اب دل میں خیال آتا ہے یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہوگی، نعوذ باللہ، میں ویسے ایک مثال کے طور پہ بات کروں، یہ خیال اگر وسوسہ آتا ہے تو دل کسی طور اس خیال کو اپنے اندر برداشت نہیں کر رہا، یہی تو نشانی ہے کہ اندر ایمان موجود ہے۔ باہر سے شیطان گند ڈال رہا ہے، اندر سے ایمان اس کو باہر پھینک رہا ہے۔ یہ کب مانا ہے؟ یہ تڑپ رہا ہے مچھلی کی طرح، اسی لیے کہ یہ اس خیال کو دل میں آنے ہی نہیں دے رہا ہے یا نہیں؟ اب آپ خود سمجھیے، کوئی شخص کسی کو زبردستی اگر شراب پلاتا ہے، نیک مومن جب تک اس کے بس میں ہوگا، جہاں تک وہ ہل سکے گا، وہ کسی صورت شراب کا کوئی قطرہ اندر نہیں جانے دے گا۔ شیطان ڈال رہا ہے کہ لے، لیکن اندر سے ایمان لینے ہی نہیں دے رہا ہے۔ اب وہاں سے باہر سے وسوسوں کا ہجوم آ رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ ہے، اللہ کے بارے میں وہ ہے، لیکن یہ خیالات دل کو اتنے برے لگتے ہیں کہ دل کسی صورت ان کو اندر آنے نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ دل کے اندر ایمان موجود ہے، یہی تو نشانی ہے اس کی۔ حضرت کہنے لگے، میں نے لکھا کہ حضرت آپ کی ساری باتیں برحق بجا ہیں، لیکن مجھے اس خیالات سے جان چھڑائیے، مجھے کچھ پتہ نہیں، آپ میری جان چھڑائیے اس خیال سے۔ حضرت لکھتے ہیں مجھے کہنے لگے میاں جاؤ، انشاءاللہ آج کے بعد تمہیں کوئی شک دل میں نہیں آئے گا، بس یہ جملہ کہا اور اٹھ گئے۔ حضرت نے جس زمانے میں یہ کتاب لکھی تھی، حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس واقعے کو جو میں لکھ رہا ہوں تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں حضرت کے اس جملے کو کہ جا میاں آج کے بعد تیرے دل میں شک نام کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی۔ 40 سال گزر گئے ہیں، وہ دن اور آج کا دن، آج تک میرے دل میں واقعی شک پیدا نہیں ہوا۔ حضرت لکھتے تھے کہ یہ حضرت کی کرامت تھی، اور یہ بغیر کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے آنا عادتاً ممکن نہیں ہے بھائی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس خیال کو برا ماننا ہی ایمان کی نشانی ہے۔ آمنت باللہ و رسولہ اس کا علاج ہے، لیکن یہ کرامتیں حاصل کرنا کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے آنا عادتاً ممکن نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
آخری بات یہ بھی سن لیں، یہ تو ایک ولی کی آپ کو بات سنائی ہے، ایک اور بھی سن لیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ، یعنی کیا شان ہے، جو لوگ امام راضی کی تاریخ پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں۔ امام راضی کا آخری وقت آیا، شیطان آ گیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں ثابت ہے کہ آخری وقت میں شیطان پھر کوشش کرتا ہے، اور وہ لمحہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ شیطان حضرت کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت کا موضوع عقیدے بھی ہوتا تھا، بڑا عقائد پر لکھتے تھے، کہنے لگا کہ آپ اللہ کو مانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا الحمدللہ آمنت باللہ۔ کہنے لگا کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نے دلیل پیش کی اللہ کے ہونے کی، سنیے گا بات کو، اللہ کے وجود کی دلیل پیش کی۔ اس نے دوسرا سوال کھڑا کر دیا، اس دلیل کو اپنے سوال سے توڑ دیا اس نے۔ حضرت نے دوسرے سوال کی دلیل دی، اس نے دوسری توڑ دی۔ کیوں؟ شیطان مغلطات کا جو باب ہے نا علم میں، اس کو خوب پڑھا بیٹھا ہے، وہ اس کو خوب پڑھا ہوا، اس کا کام ہی یہی ہے دھوکے دو۔ اچھا، اس نے دوسری، حضرت نے تیسری دی، اس نے تیسری توڑ دی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا 100 دلائل امام راضی نے دیے، اس نے 100 کے 100 توڑ دیے۔ پھر سوال کھڑا کر دیا کہ میں نے آپ کے 100 کے 100 دلائل توڑ دیے ہیں کہ اللہ کو دیکھے نہیں ہو تو مانتے کیوں ہو؟ اب میرے سوال کا جواب دو، تمہارے 100 دلائل ٹوٹ چکے ہیں۔ حضرت پر جب یہ کیفیت طاری ہوئی اور حضرت خاموش ہونے لگے، تو شان اللہ کی کہ حضرت جن کے ہاتھ پر بیعت تھے، جن کے ہاتھ پر بیعت تھے، حضرت کے علم میں آ گیا ماجرا، اللہ نے بخش دیا۔ جو پیر تھے حضرت کے، جو مرشد تھے حضرت کے، جو استاد تھے حضرت کے، وہ سمجھ گئے کہ امام راضی کس دور سے آپ گزر رہے ہیں، اور اس وقت حضرت وضو کر رہے تھے، جو ان کے استاد تھے۔ وضو کرتے جب یوں دیکھا نا، تو وضو کا جو پانی تھا اٹھا کے امام راضی پر چھڑک دیا، اور چھڑکتے ہی کہا راضی اس بدبخت سے کہو میں بن دیکھے اللہ کو مانتا ہوں۔ اور جیسے ہی حضرت نے یہ کہا تو وہ بھاگ گیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ پتا چل رہا ہے کہ ان کیفیات سے آپ اور ہم نہیں گزر رہے، ان کیفیات سے بڑے بڑے گزر گئے ہیں۔ ان خیالات کا آنا مضر نہیں ہے، ان سے گزرنا کمال ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ اور علاج کیا ہے؟ آمنتو باللہ و رسولی، آمنتو باللہ و رسولی۔ اور آگے بھی سنیے، یہ تو میں نے اولیاء کی مثالیں دی ہیں، اور بھی دے سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے۔ صحابہ کی میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ اگر صحابہ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں پھر تو تسلی ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ پھر تو تسلی ہو جائے گی۔ صحابہ سے بڑھ کر تو آپ کا اور ہمارا دل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ کے ہمارے دل ہمارے استادوں نے سنوارے ہوں گے، صحابہ کے دل محمد الرسول اللہ نے سنوارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلی بات سنیے گا، شان ہے آپ کا اور ہمارا دل استاد سنوارے، اس کے بعد بڑا استاد، ہمارے استاد کا استاد آتا ہوگا ہمارے دلوں کا امتحان لینے کے لیے، لیکن صحابہ کے دل محمد الرسول اللہ نے سنوارے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ صحابہ کے دلوں کا امتحان پھر میں نے محمد الرسول اللہ کو بھی لینے نہیں دیا، ہم نے خود لیا ہے۔ یہ قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کے دلوں کا امتحان ہم نے خود لیا ہے۔ اسی لیے خطیب اسلام مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شان صحابہ کی درسگاہ بیت اللہ ہوا کرتی تھی، صحابہ کا نصاب کلام اللہ ہوا کرتا تھا، صحابہ کا نصاب کلام اللہ ہوا کرتا تھا، صحابہ کا استاد محمد الرسول اللہ ہوا کرتے تھے۔ اور صحابہ نے جب امتحان کر لیا تو کیا کیا اللہ کے آگے پیش کیا، اور صحابہ کے دلوں کا امتحان کنہوں نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ آگے فرمایا کہ اللہ میں نے اس مرحلے پر پوچھا کہ صحابہ کے درسگاہ بیت اللہ، صحابہ کا نصاب کتاب اللہ، صحابہ کے استاد رسول اللہ، اور اللہ صحابہ کا دل کا امتحان لینے والے آپ ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا قاسمی نتیجہ دیکھا نہیں، رضی اللہ، راضی ہو گئے، یہی تو نتیجہ ہے۔ اور جب ہم راضی ہو گئے تو پیچھے کچھ رہا؟ اچھا، صحابہ سے کون راضی ہو گیا؟ صحابہ سے اللہ راضی ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کا کوئی اعتبار ہے؟ نہیں ہے۔
اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صحابہ اس دور سے گزرے ہیں تو پھر صحابہ اگر اس دور سے گزر گئے ہیں تو آپ اور ہم کس شمار میں ہیں؟ لیکن دل کے اندر یہ چیز ہمیشہ یاد رکھا کریے کہ اگر صحابہ پر یہ دور گزرا ہے تو آپ تو ہم کسی کی حیثیت کے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کے ہاں ان چیزوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. کیوں؟ جو خیالات خود سے آ رہے ہیں آنے دو. آمنت باللہ ورسلہ. اب سنیے کہ صحابہ اس دور سے کیسے گزرے. اس لیے میں یہ کتاب بھی سنگ لے آیا تاکہ آپ کو کچھ تھوڑا سا عین الیقین کا درجہ بھی حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے؟ آج کوئی آپ متاثر ہیں یا مؤثر ہیں؟ اچھا نہیں، دو ہوتے ہیں نا لفظ، ایک متاثر ہوتا ہے اور ایک مؤثر ہوتا ہے. اچھا، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ احادیث طیبہ کا انتخاب ہے جو ہندوستان میں لکھنؤ میں عالم گزرے ہیں، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون تھے؟ یہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. انہوں نے احادیث طیبہ کا یہ انتخاب لکھا تھا، بڑی عظیم کتاب، 7 جلدوں میں. ان میں سے ایک حصہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ حدیث جو یہاں پر حضرت نے لکھی ہے یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے. آپ کو صرف ترجمہ سنیے، متن بھی یہاں پر موجود ہے. میں متن چھوڑ رہا ہوں تاکہ وقت بچ جائے. ٹھیک ہے؟ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیا ہے. ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک ان پر عمل نہ ہو اور زبان سے نہ کہا جائے. ٹھیک ہے؟ دل میں آ رہے ہیں دفع کرو. دل میں آپ اور اللہ نہ کرے. اگر خدا کے برعکس اللہ کے خلاف ہمارے دل میں کوئی خیال آئے، ہم اسے مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں. ہم زبان پر لاتے ہیں؟ نہیں لاتے ہیں. ہم عمل میں لاتے ہیں؟ نہیں لاتے. ہمیں تو زبان پر لانا گوارا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کی نشانی ہے. آگے سنیے. میں ایک بات مفتی رفیع عثمانی صاحب کے حوالے سے بھی سناؤں گا انشاءاللہ، اسی سے جڑی ہوئی ہے. وہ یہاں لکھی نہیں ہے لیکن دوسری کتاب میں موجود ہے، لیکن شاید وہ وہاں الماری میں پڑی ہے. اگر میں بھولوں تو مجھے یاد کرا دیجیے گا. پہلے آپ تشریح سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیا ہے، اب اس کی شرح بھی سنیے. حضرت لکھتے ہیں، انسان کے دل میں بعض اوقات بڑے گندے خیالات آتے ہیں. کبھی کبھی منکرانہ، ملحدانہ سوالات اور اعتراضات دل کو پریشان کرتے ہیں. اس حدیث میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ یہ خیالات جب تک صرف خیالات ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پوچھ کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں، جب یہی خیالات حد سے بڑھ کر اس شخص کی زبان پر آ جائیں کہ جی ہاں یہ تو بالکل سچ ہے، یا عمل اسی طرح کرنے لگے کہ ایمان کا ہی انکار کر دے نعوذ باللہ، تب ان پر پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے؟ اچھا آگے سنیے. دوسری حدیث حضرت نے لکھی ہے، یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ عنہما. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے. یہ کیفیتیں ہم سب سے گزرتی ہیں. کچھ حضرات اس سے گزر جاتے ہیں، کچھ حضرات کو بعد میں پیش آتی ہیں. سنیے گا. یہاں تک سوال سمجھ میں آیا ہے؟ ان شخص کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور یہ نصیبہ تھا ان کا. آپ کو، ہمیں اگر اس طرح کے خیالات آئیں اور وہ پریشان کریں، آپ اور ہم اپنے استاد کے پاس جائیں گے. صحابہ کو یہ خیالات پریشان کرتے تھے، وہ محمد رسول اللہ کے پاس جاتے تھے. نصیب ہے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں زبان سے نکالوں، یعنی میں کوئلہ ہو جانا پسند کرتا ہوں، لیکن وہ باتیں زبان پر لانا مجھے گوارا نہیں ہے، لیکن آتے ہیں. اور اچھا، آنے پر تو بس نہیں چلتا انسان کا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے اس کے معاملے کو خیالات کی طرف ہی لوٹا دیا ہے، وسوسے کی طرف ہی لوٹا دیا ہے.
یہ حضور نے فرمایا۔ حضور کے اس فرمان کا معنی کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ حضور کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ غمگین ہونے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، بلکہ اس پر اللہ کا شکر کرو کہ اس کے کرم نے تمہارے دل کو ان برے خیالات کے قبول کرنے اور اپنانے سے بچا لیا ہے، اور بات وسوسے پر ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ ایک حدیث اور بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں امام مسلم پر رحمت اللہ علیہ، یہ حدیث امام مسلم لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کی کچھ شان تھوڑی سی میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں عرض کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے کس طرح پڑھا تھا۔ آپ تو شاید نہ جانتے ہوں، ہمارے علماء میں اب بھی ایک عالم ہیں مولانا محمد اقبال رنگونی، آپ میں سے شاید کسی نے نام سنا ہو۔ حضرت نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عجیب کتاب ہے وہ، ساری کتاب حضرت ابو ہریرہ پر ہے۔ اور اگلا تتمہ بھی سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کتاب سیدنا ابو ہریرہ کو لکھنے والے تو مولانا محمد اقبال رنگونی ہیں، لیکن اس کتاب کا مقدمہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ کتاب یہاں پر اگر کسی کے پاس ہے تو سوائے میرے کسی کے پاس نہیں ہے۔ چیلنج، کبھی زندگی رہی تو ہم آپ کو حضرت ابو ہریرہ پر وہ کتاب سنائیں گے انشاءاللہ۔ اب پھر فی الحال یہ حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ صرف ایک کا ذکر کر رہے ہیں، ایک کا ذکر کر رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ میں کئی حضرات پیش آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا۔ دریافت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہمارا یہ حال ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے کہنا بھی بہت برا اور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ ان کی بات پوری ہو گئی، اب حضور کا جواب سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا واقعی تمہاری یہ حالت ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یہی حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو خالص ایمان ہے۔ اب حضور کی مہر سے بڑھ کر کسی کی مہر ہو سکتی ہے؟ حضرت شیخ الہند نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کا ہی تو ترجمہ کیا تھا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ تعجب سے حضور پوچھ رہے ہیں، اظہار خوشی سے حضور پوچھ رہے ہیں۔ خوشی کے عالم میں انسان پوچھتا ہے کہ نہیں کیا واقعہ ایسی بات ہوئی ہے؟ سامنے اللہ کہتا ہے ہاں ہوئی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو خالص ایمان ہے۔ ایمان بھی حضور نے ارشاد فرمایا، کون سا ایمان؟ خالص ایمان۔ اچھا، اب اس کی تشریح بھی سن لیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی یہ کیفیت دل کی حالت ہوتی ہے نا۔ اچھا، حضرت لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی یہ کیفیت کہ وہ دین کے خلاف برے خیالات سے اتنا گھبرائے اور ان کو اتنا برا سمجھے کہ زبان سے ادا کرنا بھی اس کو پہاڑ لگتا ہو، یہ خالص ایمان کی نشانی ہے۔ اس پر خدا کا شکر ادا کرے، اور جو یہ برے خیالات ہیں آمنت باللہ ورسلہ، ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اگلی بات بھی سن لیجئے، وہ بھی حدیث ہے، لیکن اس کو سنانے سے پہلے میں ایک چیز اور سنا دیتا ہوں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب کے کئی بات وہ رہ نہ جائے، یہ بھی سن لیجئے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب سے ایک شخص نے اسی طرح کی بات پوچھی تھی کہ میں تو پریشان ہو جاتا ہوں ان سے، یہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور خدا نہ کرے جو اس حال سے گزرتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ یہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ لیکن سنیے، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے اپنے فتوے میں کہ جس کو یہ خیالات آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ خالص ایمان ہے جو ان سے تنگ آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا جہاں ان برے خیالات پر خدا کے ہاں پوچھ نہیں ہے، ان سے پریشان ہونے پر اللہ الگ مستقل ثواب دیں گے۔ اور ایک بات اگلی اور سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، حضور نے اس دور کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ بھی سنیے۔ نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، موقع ہوگا زکوٰۃ دیں گے، موقع آئے گا دین کی بات پر عمل کریں گے، ان سارے خیالات کو پیچھے چھوڑ کر کریں گے انشاءاللہ۔
سنیے حضور نے اس کا اجر بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس دور میں جو میرا امتی میری بات پر، دین پر، اسلام کی بات پر عمل کرے گا ان حالات کے باوجود، حضور نے فرمایا وہ ایک نہیں 50 آدمیوں کا ایک شخص ثواب حاصل کرے گا. ایک شخص ایک عمل کر رہا ہے لیکن ثواب 50 آدمیوں کا پائے گا. یہ حضور کا فرمان ہے. اور اگلی بات سنیے، صحابہ نے پوچھا حضور سے اسی موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا وہ شخص کون سے دور کا ثواب پائے گا؟ اپنے دور کا جس میں وہ ہوگا. حضور نے فرمایا نہیں، وہ تمہارے دور کے 50 شخصوں کا ثواب پائے گا. یہ حضور کی حدیث ہے. وہ کتاب تو میں نہیں ساتھ لایا، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مستقل کتاب ہے، اس کا نام ہے دل کی دنیا. اس کے صفحہ نمبر 31 پر سب سے پہلی حدیث ہی حضرت نے یہی لکھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ شخص اس دور میں عمل کر رہا ہے، ثواب پا رہا ہے صحابہ کے دور کا، اور ایک صحابی کا نہیں 50 کا. ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ علماء نے اس کی وضاحت اپنے موقع پر کی ہے کہ وہ ثواب صحابہ کے دور کا پائے گا، صحابہ کا درجہ نہیں پائے گا. ہاں اس اشکال میں نہیں آئے. کیوں؟ صحابہ کو جو حضور کی صحبت میسر آئی ہے، حضور کی مجلس اور صحبت کا کوئی بدل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب اگلی حدیث سن لیں. حضرت ابو ہریرہ سے ہے اگلی حدیث بھی رضی اللہ تعالی عنہ. مرزا غلام احمد قادیانی حضرت ابو ہریرہ سے بہت ناراض ہے. جہاں وہ حضرت علماء دیوبند سے، جہاں وہ حضرات علماء دیوبند سے بہت ناراض تھا، جہاں وہ حضرت وہ گولڑے شریف کے پیر تھے نا، پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ، جہاں ان سے بڑا ناراض تھا، جہاں وہ اور کئی حضرات سے ناراض تھا، حضرت امرتسری سے ناراض تھا، علماء دیوبند سے ناراض تھا، مولانا رشید احمد گنگوہی سے بھی بڑا ناراض تھا، وہاں وہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی بڑا ناراض گیا ہے. بہرحال میں اس بحث کو چھوڑتا ہوں. پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص صحابہ پر بھی اگر ناراض رہ سکتا ہے تو وہ اگر آپ سے اور ہم سے ناراض ہو جائے تو کوئی بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، اور ہر شخص کے پاس آتا ہے، وہ لگا ہوتا ہے ساتھ میں. اچھا صحابہ نے ایک بات اور بھی پوچھی ہے. صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے کہ اس کو مسلمان کر دیا ہے. وہ بغیر اچھے خیالات کے مجھے اور کوئی بات دیتا ہی نہیں ہے. یہ بات علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لقط المرجان میں لکھی ہے، لیکن بہرحال اس کی وضاحت کا انشاءاللہ اپنی جگہ پر کبھی زندگی رہی تو. حضرت ابو ہریرہ، آخری 5 منٹ سن لیں، آپ بھی تھک گئے ہیں اور میں بھی تھک گیا ہوں، اب میں زیادہ لمبی تقریر ہوتی نہیں مجھ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ دور گیا ہمارا، ہم 3-3 4-4 گھنٹے میں بولتا تھا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، اب 1.5 گھنٹے میں بس ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا. یہ اس بات کا ذکر ہے جو میں نے شروع میں اجمالاً کہی تھی، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا. یہاں تک کہ یہی سوال وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی دل میں ڈالتا ہے کہ جب ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا بس سوال کا سلسلہ جب یہاں تک پہنچے تو چاہیے کہ بندہ اللہ سے پناہ مانگے اور رک جائے. یہ حضور علاج بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث بھی سن لیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ الحدیث تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چون و چراں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ یہ احمقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. بس جس کو اس سے سابقہ پڑے وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دے کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے، آمنت باللہ ورسولہ. یہ ہے اس کا علاج. اب کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ کوئی بات آپ کے پلے بھی پڑ گئی ہے؟ ہاں اس کے دوسرے 2 حصے اور بھی ہیں
لیکن اب وہ بہرحال پھر دیکھیں گے کہ ان پر اگر میں کبھی بیان کروں، ورنہ وہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 2 اشک بھی کافی ہوتے ہیں اگر کوئی اثر کریں تو۔ میں نے کوشش کی ہے اس 1.5 گھنٹے میں، مجھے نہیں پتا چلا کہ کب 2:45 تھے اور کب 3:15 بج گئے، آپ کا مجھے پتا نہیں۔ بہرحال جی وہ اس کا حوالہ میں نے دے دیا۔ اس لیے اب آخری بات یہی ہے کہ میری باتیں ختم ہوتی نہیں ہیں، اس لیے یہ باتیں جو میں نے عرض کر دی ان کو ذہن سن لیں، یہ محفوظ بھی ہو جائے گی۔ اس کو انٹرنیٹ پر ایک دفعہ سننے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو بار بار سنیے اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ خیالات اور سوالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جوابات علماء نے سارے لکھے ہوئے ہیں، اور سارے جوابات بالعموم علماء حق نے لکھے ہیں، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، تلاش کرنے سے سب کچھ مل جاتا ہے، تلاش تو کریے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبق دے گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کی روشنی میں یہ چیز اپنے دل کے ساتھ باندھ لیجئے کہ چھوٹا سا بھی عمل ہو نیک، اس کو کبھی ہلکا مت سمجھیے گا۔ کیوں؟ اب ایک بات سمجھیے گا، یاد ہوگا میں نے ایک بات آپ کو سبقن سکھائی تھی کہ انار کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے جس کو تاثیر کہتے ہیں یا نہیں؟ آم کی اپنی ایک تاثیر ہے، گلاب کی اپنی ایک تاثیر ہے، زمزم کی اپنی ایک تاثیر ہے، مدینے کی کھجور کی اپنی ایک تاثیر ہے، اور مدینے کے اجوا کھجور کی اپنی ایک تاثیر ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح میں نے ایک سوال کیا تھا کہ نبوت کی تاثیر کیا ہے، اور اس کا جواب بھی میں نے بتایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے یا نہیں؟ کہیں تو میں دوہرا دوں؟ نہیں یاد؟ اچھا تو سن لیں، میں دوہرا دیتا ہوں، مختصر سا سوال ہے، نبوت کی تاثیر کیا؟ ہر چیز کی تاثیر ہے نا، ہوا کی اپنی تاثیر ہے، پانی کی اپنی تاثیر ہے، دودھ کی اپنی تاثیر ہے، گلاب کی اپنی تاثیر ہے۔ اچھا اب سوال آیا نبوت کی تاثیر کیا ہے؟ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے اس سوال کا جواب لکھا ہے کہ نبوت کی تاثیر یہ ہے کہ نبوت اپنے ماننے والے کو نجات کی ضمانت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک سوال آیا علماء کے پاس کہ نیکی کی تاثیر کیا ہے، نیک عمل کی تاثیر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب بھی سنیے، علماء فرماتے ہیں نیک عمل کی تاثیر یہ ہے کہ نیک عمل انسان کو اللہ سے مغفرت دلاتے ہیں۔ یہ ہلکا سا ہو بھی نا، اس کو کبھی ہلکا نہیں سمجھو، اللہ کی میزان میں علماء فرماتے ہیں یہ دل تلتا ہے، اللہ دیکھتے ہیں میرا بندہ کون سی نیت سے میرے لیے آگے بڑھا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں کی ایک کتاب ہے، وہ تو میں نہیں لایا، ساتھ میں گھر میں ہے، مجالس مفتی اعظم، اس کتاب کا نام ہے، 633 صفحے کی ضخیم اور عظیم کتاب ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک عالم ہے مفتی عبدالرؤف سکھروی، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے، لکھا ہے۔ اور ایک بڑی مزیدار بات یاد آئی ہے، وہ بھی سن لیں، یہی جو مفتی عبدالرؤف سکھروی ہیں نا، ان کے ایک والد تھے مولانا مفتی عبدالحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کا نام رکھا تھا کیا خدا ہے؟ کیا خدا ہے؟ وہ پوری کتاب لکھی، وہ پوری لکھنے کے بعد دوسری لکھی، اس کا نام رکھا ہاں خدا ہے۔ کبھی زندگی رہی میں آپ کو وہ کتاب سناؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا حضرت نے جو مفتی عبدالرؤف سکھروی ہیں، حضرت نے مفتی مجالس مفتی اعظم لکھی، اس کتاب میں حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک شخص تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو ایک جگہ ندی غالباً بہہ رہی تھی، ندی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے لگے، وہ شخص یہاں بیٹھا تھا، حضرت تشریف لائے تو حضرت یہاں بیٹھ کر وضو کرنے لگے، وہ وہاں وضو کر رہا تھا، ذرا سمجھیے گا، وہ جب وضو وہاں کر رہا ہے نا، پانی یوں بہ رہا تھا، تو اس کے کیے ہوئے وضو کا پانی حضرت کے پاس اور سامنے سے گزرنا تھا نا، ہے یا نہیں؟ اس نے یوں دیکھا تو دیکھا بھئی امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں، وقت کا امام، تو اس کو زیبا نہیں لگا کہ یار میرے وضو کا پانی اور میرا چھوٹا ہوا پانی حضرت کی طرف جائے، اس کو یہ گوارا نہیں، اٹھ گیا، اٹھ کے آ کے حضرت سے پاس ہو کر اس طرف بیٹھ کے وضو کر لیا،
وضو کر کے چلا گیا, حضرت بھی چلے گئے, بات ختم ہو گئی, وہ بھی بھول گیا. موت آئی اپنے وقت میں ان صاحب کو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مفتی عبدالرؤف سکھر بھی لکھتے ہیں کہ ایک اہل دل نے اس کو موت کے بعد خواب میں دیکھا اور خواب میں پوچھا کہ میاں کیا گزری؟ فرمایا یار عجیب بات ہے, کائنات میں تو ہم نے شاید اور بھی کام کیے, لیکن جب یہاں آئے تو عجیب ماجرا ہوا. فرمایا کیا؟ فرمایا یہاں پر اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ جانتے ہو ہم تمہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہ جی اللہ جی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا وہ جو میرے بندے کی حیا کی تھی نا اور احترام کیا تھا, اس احترام کے صدقے میں چھوڑ رہا ہوں. حالانکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ہمیں اور آپ کو یہ چھوٹا سا عمل لگے گا, ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا خود علماء نے واقعہ بیان کیا, اور مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی جب یہاں تشریف لائے تھے دیوبند سے, انہوں نے بھی یہ واقعہ مسجد عمار میں بیان کیا تھا, آپ بھی تھے وہاں پر. حضرت نے اس واقعے کو سبقن سمجھایا امام احمد بن حنبل کا رحمہ اللہ. حضرت کا تھا یا امام داود رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, بہرحال اب نام میں مجھے شبہ پڑ رہا ہے, بہرحال ایک محدث کا واقعہ ہے. حضرت فرما رہے تھے, ایک عالم کا واقعہ ہے, سنیے. آپ سب جانتے ہیں سنت ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے نا, کوئی چھینکے اگر تو وہ کہے گا الحمدللہ. آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, اور مجلس ایک ہو, آپ کے سامنے بیٹھا, اس نے کہہ دیا تو ضروری ہے کہ اب آپ جواب دو. یاد رکھیے گا یہ ضروری ہو جاتا ہے. السلام علیکم آ کر سلام کرنا سنت ہے, لیکن اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص نے کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور حضرت خشکی پر کھڑے ہیں. یہ مجلس الگ ہے, یہ خشکی ہے وہ تری ہے, تو اس کو علماء کہتے ہیں یہ مجلس ہی الگ ہے, یہ ایک مجلس نہیں ہے. لیکن پاس سے کشتی گزری, چپو کی کشتیاں ہوتی تھیں اس دور کی, وہ کہہ دیا چھینک آئی تو الحمدللہ. اب حضرت صاحب علم تھے, وہ جانتے تھے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے, وہ جانتے تھے اب یہ واجب تو نہیں رہا جواب دینا, لیکن حضور کی بہرحال سنت تو ہے. خیال آیا وہ حضور کی سنت کو کیسے چھوڑیں. اللہ نے موقع دیا تو ایک کشتی والے سے کہا کہ میاں ذرا مجھے اس کشتی کے برابر کر دو. بیٹھ گئے, وہ چپو چلاتے چلاتے کشتی کے برابر کر دیا. جیسے ہی برابر ہوا تو حضرت نے فرمایا یا رحمک اللہ, اور واپس آ گئے. علماء فرماتے ہیں جیسے کہ اترتے ہیں نا, حافظ غیبی سے نے آواز دی کہ اللہ نے بخش دیا ہے. اب ظاہری طور پر دیکھو تو آپ کو ہمیں کیا لگے گا؟ سبق یہ ہے کہ آپ اور عمل بالکل یہ چھوٹے چھوٹے عمل, اپنی نمازوں کو یاد رکھیے گا, نماز کی توفیق مستقل خدا کی نعمت ہے. اس کو کبھی برے خیالات سے حقیر مت سمجھنا کہ یار ہماری تو ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں, ہم تو یہاں ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں, ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں خیالات کہیں ہوتے ہیں. اور بھائی علماء فرماتے ہیں سوچو تو صحیح کتنے لوگ ہیں کہ ان کو یہاں آنے یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. جو اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے یہ اس کی مستقل نعمت ہے, اس کی قدر کرو. بلکہ یہ جب خیالات دل میں نماز میں آتے ہیں نا کہ اللہ کیسا, یہ نماز کیسی, جنت کیسی. مفتی ساجد قریشی صاحب بڑا ایک عجیب سبق دیتے ہیں کہ ہر نمازی جب سلام پھیرے اس کیفیت سے اگر وہ گزرتا ہے, سلام پھیرتے شیطان کو مخاطب کر کے کہے کہ او شیطان تو جو مرضی کر لے, میں نماز پڑھوں گا ایسے ہی پڑھوں گا اور مجھے ایسے ہی نماز پر ناز ہے. فرمایا اس کو مخاطب کر کے کہے اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے نماز کی توفیق دی, کئی لوگ تو ایسی نماز کی توفیق سے بھی محروم ہیں, اور اللہ یہ تیرا شکر ہے. اور فرمایا اگلا لفظ یہ کہے کہ اللہ جو مجھ سے پڑھنے میں جو مجھ سے کوتاہی غلطی رہ گئی ہے وہ تو بخش دے کہ تو غفور الرحیم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بات پلے بھی پڑ گئی ہے؟ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ. الہ العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا آپ قبول فرمائیں. الہ العالمین جو باتیں میرے ذہن میں آئیں, صحیح آئیں غلط آئیں, جیسے آئیں, میری طرف سے جو کوتاہی کمی غلطی ہوئی آپ اپنے کرم سے معاف فرمائیں. الہ العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. الہ العالمین اصلاح کی توفیق نصیب فرمائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ.